السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد اجمل احسانی فرام دا مریم شو رمضان اسپیشل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، اپنے تمام انوار کے ساتھ، سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، رمضان المبارک میں انعامات کی برسات کیوں ہوتی ہے۔ ہمارے آنریبل گیسٹ پروفیسر محمد تیمور احمد فروکی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس شو میں مجھے دعوت دی۔ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں جو رمضان لفظ ہے وہ رامدا سے اخذ کیا گیا ہے، اور رامدا اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایسی دھوپ اور ایسی تپش کہ جب وہ زمین پر یا کسی پتھر پر پڑے اور اس کو جھلسا کر رکھ دے، اس کو جلا کر رکھ دے، تو اس کو عربی زبان میں رامدا کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اپنی انوار و تجلیات لے کر ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ رمضان کے انوار و تجلیات کی بدولت یہ جب اس کا نور انسان کے وجود پر برستا ہے تو انسان کے گناہوں کو یہ مہینہ جلا کر رکھ دیتا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے آڈینس کو بتائیے گا، صوم اینڈ روزہ اٹ مین فاسٹنگ، کہ صوم میں اور روزہ میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ دراصل یہ ایک لنگوسٹک طور پر ایک کوسچن ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے یا صوم کیا ہے۔ تو صوم آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اور روزہ ایک پرشین اور فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہم اپنی زبان میں ڈیلی لائف کے اندر، بالخصوص ہمارے جو ایک سب کانٹیننٹ کے لوگ اس ایریا کے تھے، ہندوستان کے اور پاکستان کے، اس کو ہم روزہ لفظ کہتے ہیں۔ روزہ بمعنی اگر ہم کریں فارسی زبان میں، اگر اس کو دیکھیں تو اس کا معنی رک جانا ہوتا ہے، اور عربی زبان میں صوم کا معنی ٹھہر جانا، رک جانا ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث مقدسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سامت النجا، سامتا کا معنی بھی رک جانا ہوتا ہے، جس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی اختیار کرنا، رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ سامت کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو صوم کے معنی میں لیں تو معنی یہ ہوگا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ایک بندہ مومن کا اپنے آپ کو گناہوں سے، اس کی نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے اور دیگر جو احکامات شریعت نے جن سے منع کیا ہے، بالخصوص اس حالت میں، روزے کی حالت میں، ان سے رک جانا، یہ صوم کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے احادیث مقدسہ میں، سیرت کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں ان کے معنی یہی بیان کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اب ہم پروفیسر صاحب سے جانیں گے کہ واٹ از دا فلسفی آف فاسٹنگ، روزے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جی پروفیسر صاحب۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت کروں گا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں اس کو لے کر چلیں تو جو معنی ہوگا، اس کا فلسفہ ہوگا، وہ یہ ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اس کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر، قوموں پر کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ایک اس کا بیک گراؤنڈ ایکسپلین کیا، وضاحت کی، تو اس کے ساتھ اس کا ریوارڈ بھی عطا فرما دیا کہ باری اللہ اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا ایک نتیجہ کیا ہے، یہ فرض کیوں کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ چلا دو باتیں ہیں کہ روزے گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور ہم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس کا ریوارڈ تقویٰ ہے۔ تو شاید انسان کے ذہن میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ ان پر فرض کیے گئے تھے، ہم پر فرض نہیں کیے گئے، یا اگر ان پر فرض کیے گئے تھے تو اس کا جو ایک تقویٰ کا ایک ریوارڈ ہے وہ صرف اسی امت کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پر ایک قرآنک ورس کے اندر، جو ایک آیت کے اندر لفظ ہے، کلمہ ہے تتقون، تتقون کو اگر ہم عربی تناظر میں دیکھیں گرامیٹیکل رولز کے مطابق تو تتقون فیوچر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو تا ہے یہ مضارع کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف اس دور میں بلکہ رہتی دنیا تک، جب تک انسان کو رمضان میسر ہوتا رہے گا، اللہ اس کو تقویٰ کی دولت عطا فرماتا رہے گا۔ آج کے دور کے اندر
کہ جب ہمیں سب فیسلٹیز سہولیات میسر ہیں. میں بالخصوص ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ گرمی کی شدت اور حدت کی آڑ کے اندر روزہ نہیں رکھتے اور سب کچھ سہولیات میسر ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ محاسبہ کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں تنہائی میں بیٹھ کر کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. روزہ رکھنا ایمان ہے, اور جو شخص اس سے منحرف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص پوچھے آپ سے, ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا کہ یہ ایمان کیا ہے, تو میں اس کی وضاحت ایک مثال سے دوں گا کہ اگر ہم عرب کا دشت و صحرا دیکھیں, عریبین پیننسولا میں عرب کے اس صحرا کے اندر جو شخص انگاروں پر لیٹ کر بھی اپنی زبان پر احد احد کی صدائیں بلند کرتا ہے, میری مراد حضرت بلال حبشی, وہ ایمان والا کہلاتا ہے کہ انگاروں پر لیٹ کر بھی ان کی زبان پر اللہ کی وحدانیت کا ایک پیغام ہے. تو یہ ایمان ہے. اگر ہم ان کے دور کو آج کے دور سے کمپیریزن کریں تو وی ہیو مینی فیسلٹیز. ہمارے پاس ایئر کنڈیشن ہے, ہمارے پاس اویلیبلٹی آف واٹر ہے, ہمارے پاس ایئر ہے, ہمارے پاس جگہ ہے, ہمارے پاس خوبصورت گھر ہیں, اور ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ہیں. اور پھر بھی بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایمان سے خالی ہے. ایمان والا وہی ہے جو اس مہینے کی برکات کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر اپنے آپ کو ایمان والا بننے پر لے کر آئے گا. شدید گرمی کے موسم میں مزدور جو ہے کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس والے سے رحمائی فرمائے. دراصل مزدور کی ڈیفینیشن ہم غلط لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو صرف گرمی میں کام کرے وہ مزدور ہے. مزدور دراصل وہ جو کوئی بھی اپنے فیلڈ کے اندر محنت کر رہا ہے وہ مزدور کہلاتا ہے. اور اس حوالے سے ایک کاروباری شخص بھی, وہ بھی اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ بھی مزدور ہے. تو اس حوالے سے جو ایک طبقہ بالخصوص جو ڈپریس ہے اور مفقود الحال ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں پتھر بھی کوٹتے ہیں اور گھروں کے معمار بھی ہیں, اس حوالے سے وہ اکثریت طبقہ روزہ نہیں رکھتی. پہلی بات, شریعت کی روشنی میں ان کو روزہ معاف نہیں ہے. شریعت نے جو ریلیکسیشن دی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ چند صورتوں میں دی ہے. اگر آپ مسافر ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں اس کو دوبارہ سے رکھیں گے, یا اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے آپ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس بات کو کرنے سے پہلے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کروں, اور ہمارے علماء کرام نے یہ بات مینشن کی ہے, اسلامک اسکالرز نے بھی, کہ اگر ایک شخص رمضان المبارک کا مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دے اور وہ یہ سوچ کر چھوڑے میں اگلے مہینے میں کسی بھی دن اس کا روزہ رکھ لوں گا جو اس نے چھوڑا ہے, تو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا جو روزہ اس نے چھوڑا ہے. تو یہاں پر ایک میوچل کوپریشن کی ضرورت ہے, مزدور کے حوالے سے بھی, مالکان کے حوالے سے بھی, کہ جو مالکان ہیں وہ اپنے مزدور کو, اپنے لیبر کو وہ ریلیکسیشن دیں, وہ ان کے کام میں تخفیف پیدا کریں, وہ ٹائمنگ جو ہے ان کے کام کی وہ اس کو ریڈیوس کر دیں. اور دوسرا, مزدور جو طبقہ ہے وہ اپنے ورک کو, اپنے کام کو لمیٹائز کر دیں. کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی وجہ سے. اور جب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹائم تھوڑا ہوگا تو ارننگ بھی کم ہو جائے گی, تو مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رب کسی ایک کیڑے کو پتھر میں رزق عطا کرتا ہے تو کیا وہ رب اس اشرف المخلوقات کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا, یقیناً کرے گا. جب انسان خلوص نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راستے میں نکلتا ہے, بالخصوص رمضان کے مہینے میں, وہ زیادہ ٹائم, زیادہ پریفرنس تسبیحات کو, فرائض کو, نوافل کو اور روزوں کو دیتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اپنے اسٹاف کی افطاری کر سکوں, تو میں خود, جو کہ میں کچن میں بالکل بھی نہیں آتی, لیکن اپنے اسٹاف کے لیے خاص طور پہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سارے ثواب مجھے ملے, اور جب وہ کھا رہے ہوں تو یہ انجوائے کریں گے اور پھر مجھے دعائیں ملیں گی. تو میں نے کہا میں تو بالکل بھی پیچھے نہیں رہوں گی. تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں اس وقت پکوڑے تلے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو ہماری کمزوری ہوتی ہے, پکوڑوں کے بغیر تو کوئی افطاری نہیں ہوتی, یہ سارے کہتے ہیں. تو یہاں پکوڑے تلے جا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں فروٹ چاٹ بناؤں گی, ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی چکن ونگز کی سٹوری.
میں چکن ونگز بنانے لگی ہوں آج ان کے لیے. میں نے کہا ذرا تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو یہ میں فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کافی زیادہ یہاں پہ لوگ ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز ان کو پراپر طریقے سے ملے. اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ میں یہ چیزیں کر سکوں. اچھا جی, اب ہم کھجوریں ڈالیں گے, کیونکہ کھجوروں سے یہ ہے کہ پوری نیوٹرنٹس بھی مل جاتی ہیں. یہ دیکھیں کھجور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ کٹ لگایا اور اس کے بعد آپ نے گٹھلی نکال لی. تو اس طرح ہم اس کو کاٹ کے مزیدار قسم کا بنا کے, تو میں تھوڑے ذرا پیسز ذرا موٹے رکھ رہی ہوں تاکہ جب کھجور منہ میں جائے تو لوگوں کو ٹیسٹ آئے. یہ فروٹ چاٹ میں بڑا ہی زبردست سا ذائقہ بنتا ہے ان کا. اس میں ہم نے تھوڑا سا دہی ڈالا ہے, دڑا مرچ, لال مرچ, لہسن, ادرک اور سرکہ اور دہی. اس میں میرینیٹ کر کے ہم نے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا ہوا تھا. اب میں ان کو فرائی کرنے لگی ہوں. جی عامر صاحب ہیں جو ہمارے پاس کپڑے لے کے آئے. میں بڑے سالوں سے ان سے کپڑے لے رہی ہوں. ان کے پاس بہت خوبصورت طرح کے کپڑے ہوتے ہیں. یہ اکثر میرے گھر آتے ہیں سمر کی کلیکشن لے کے, ونٹر کی کلیکشن لے کے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کاری کے بہت خوبصورت جوڑے ہیں. آپ کو گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دوپٹہ بھی اس وقت میں نے انہی کا پہنا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. ساری ان کے پاس ہینڈ میڈ کڑھائیوں کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو بڑے شوق سے یہ چیزیں پہنتی ہوں. اچھا جی, تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ایک تو میں نے یہ چوز کیا اپنے لیے, ذرا سمجھ آ رہے ہیں کبھی کچھ پہننے کا دل کرتا تو بندہ چکن کاری میں یہ چیزیں. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مختلف سا ڈیزائن ہے. یہ دیکھیں ایکوا ایسا کلر ہے, ٹھیک ہے, اٹس بیوٹیفل, اور مجھے لگتا ہے میری کمپلیکشن پہ بھی سوٹ کرے گا. اس کے علاوہ گوٹے کا اس کے اوپر کام ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت لگے. آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کتنی خوبصورت ہے. تو آپ سب انجوائے کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں جی, یہ جو وائٹ کلر کا ہے یہ بھی میں لینے لگی ہوں. یہ میں نے اپنے لیے سیپریٹ کرایا ہے. کچھ جوڑے میں نے اپنی امی کے لیے سیپریٹ کرایا ہے. میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں میں نے اپنی امی کے لیے چوز کیا ہے. عید آ رہی ہے, اس پہ آپ بڑے اچھے جوڑے سلوا سکتے ہیں, کیونکہ سمر کا ٹائم ہے تو کاٹن لان زبردست چیزیں ہوتی ہیں. اور چکن کاری کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے. ہمارے ملک میں اتنی خوبصورت طریقے سے دیکھیں ہاتھوں سے کڑھائیاں ہوتی ہیں. یہ سارا ہینڈ میڈ ہے. اچھا, اور یہ دیکھیں یہ بلو ممی نے لیا ہے. میں نے ہاں یہی لیا ہے. تو میرا ذرا ڈفرینٹ بلو تھا, ممی کا یہ والا ہے. تو ممی پہ یہ گریسفل بھی بہت لگے گا. میری بھی امی جو ہے ان کا بھی کمپلیکشن بڑا فیئر ہے, گوری چٹی ہیں وہ, تو ان پہ بھی یہ کلرز بڑے اچھے لگیں گے. تو یہ میں اپنی امی کو گفٹ لے کے دے رہی ہوں, اور باقی کے جو پیسے بچ جائیں گے ان کے لیے میں اپنے لیے کچھ لے لوں گی. ابھی کچھ دن پہلے آپ نے میرا شو دیکھا تھا کپڑوں سے ریلیٹڈ, اس کا لنک اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن دیکھیں گرمیاں آ چکی ہیں اور ہمارے ملک پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. تو ہمارے پاس کاٹن لان کی یہ جو چکن کاری کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اور مطلب کہ تقریباً 8 سے 9 مہینے آرام سے آپ پہن سکتے ہیں. میرے لیے تو بڑا مشکل ہے جی بازاروں میں جانا, آپ سب جانتے ہیں. تو یہ عامر صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کپڑے لے آتے ہیں, میں ان سے لے لیتی ہوں, کیونکہ میں کسی دکان میں نہیں پھر سکتی. 5 بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا جی, تو یہ دیکھیں شفون کی بھی پوری کلیکشن ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لہنگے ہیں, ساڑیاں ہیں, اور بڑی خوبصورت چیزیں. اس میں ڈفرینٹ کلرز بھی ہیں. یہ دیکھیں پوری کی پوری مطلب رینج ہے اور زبردست. میرا بس چلے تو میں تو لہنگے ہی پہن کے بیٹھ جاؤں, اتنے خوبصورت ہیں.
میں نے اپنے لیے بھی کرتے لیے ہیں اور میں میرے اسٹاف کے ممبرز ہیں کچھ عید کے لیے میں ان کی مسز کے لیے ان کی والدہ کے لیے جن کو میں جانتی ہوں ان کے لیے میں یہ چیزیں جو میں خود لے رہی ہوں وہی میں ان کے لیے بھی لے کے بھیجوں گی اینڈ آئی ہوپ کہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے.